السلام علیکم، میرا نام ہے زین اور آپ دیکھ رہے ہیں زی کے ہارر سٹوریز۔ تو سب سے پہلے ہیڈ فونز وغیرہ لگا لیں اور لائٹس وغیرہ آف کر لیں۔ تو میں آج آپ کو ایک ہارر سٹوری بتانے جا رہا ہوں جو کہ میرے اپنے بہت ہی زیادہ قریبی دوست کے ساتھ واقعہ ہوا تھا۔ تو میرے دوست نے منع کیا ہے کہ میں اس کا نام وغیرہ استعمال نہ کروں، تو یہاں پر ہم کچھ نام امیجن کر لیں گے جو میں آپ ویڈیو کے آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے مزے کی ویڈیوز کے لیے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہارر سٹوری سن کے بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے، اور میں بھی آپ کو تھوڑا بہت ڈر بھی لگ جائے تو لائٹس وغیرہ آف کر لیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو ہماری۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کا نام ایک امیجن کر لیتے ہیں۔ تو ہم اس کا نام امیجن کر لیتے ہیں نعیم۔ تو نعیم ملتان میں رہتا ہے، اور جو بیسیکلی ہے وہ ملتان میں رہتا ہے، اور اس کا گھر قبرستان سے تقریباً 10 یا 15 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ درمیان میں ایک روڈ ہے، اور یہاں پر اس سائڈ پہ اس کا گھر ہے اور دوسری سائڈ پر قبرستان ہے۔ تو وہ قبرستان سے اتنا زیادہ ڈرتا نہیں تھا، تو کیونکہ یہ واقعہ جو ہوا ہے وہ قبرستان کے ریلیٹڈ ہے، تو اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس کا گھر تقریباً 10 سے 15 فٹ کے درمیان میں ایک سڑک ہے، اور ساتھ ہی قبرستان ہے۔ سڑک کے پار قبرستان اور سڑک کے اس پار نعیم کا گھر ہے۔ تو ملتان کی بات نہیں ہے، ویسے یہ بات ہے لاہور کی، یہ سٹوری ہے لاہور کی۔ تو دسمبر کا مہینہ 2021 اور بہت زیادہ دھند تھی، اور نعیم ایک آفس میں کام کر رہا تھا لاہور میں۔ تو وہاں سے جب اسے آف ہوا تقریباً 8:30 یا 9 بجے کے قریب، تو وہ اور اس کا ایک دوست جو اسے ڈیلی پک اینڈ ڈراپ دیتا ہے، اس کا نام ہم امیجن کر لیتے ہیں علی۔ تو علی اور نعیم کا پلان تھا، کیونکہ دسمبر تھا، تو ان کا پلان بن گیا کہ چل یار کوئی نہ کسی اچھی جگہ چلتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد میں تجھے گھر ڈراپ کر دوں گا، تیرے اپارٹمنٹ پر ڈراپ کر دوں گا۔ تو انہوں نے چائے وغیرہ پی ایک جگہ پہ اور گپ شپ لگاتے رہے، تو انہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ 3-4 دوست ساتھ تھے تو ٹائم کا نہیں پتہ چلتا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب دوست چائے وغیرہ پینے جاتے ہیں تو کافی زیادہ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگانے میں گزر جاتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ کتنا ٹائم گزر گیا۔ تو ایسے ہی انہیں تقریباً 11:30 یا 12 بج گئے وہاں پر بیٹھے بیٹھے۔ تو جب نعیم نے ٹائم وغیرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یار صبح پھر آفس آنا ہے ہم نے، تو ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو اس لیے ہم چلتے ہیں ابھی، پھر صبح تو ملنا ہی ہے، تو صبح انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تو نعیم اور علی وہاں سے چلے جاتے ہیں فردوس مارکیٹ کی طرف۔ تو فردوس مارکیٹ کی طرف جو لوگ رہتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ وہاں پر ایک فردوس مارکیٹ آنے سے پہلے ایک قبرستان آتا ہے۔ تو جب قبرستان کے بالکل پاس تھے، تقریباً 100 یا 150 200 میٹر دور، تب علی کا بائک ہو جاتا ہے پنچر۔ تو علی کہتا ہے نعیم کو کہ یار چل پنچر لگواتے ہیں، پھر تجھے میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ نعیم کا جو اپارٹمنٹ تھا وہ بالکل پاس تھا فردوس مارکیٹ کے۔ تو میں یہاں سے پیدل نکل جاتا ہوں، کیونکہ میرا اپارٹمنٹ بالکل پاس ہے۔ تو علی نے کہا کہ ہاں یار ٹھیک ہے، تو ویسے بھی تھکا ہوا ہے کافی زیادہ، تو چلا جا اور صبح ملتے ہیں انشاءاللہ۔ میں پنچر لگوا کر گھر چلا جاؤں گا، کیونکہ وہ علی لاہور کا ہی رہائشی تھا، لیکن نعیم تو ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا۔ تو جیسے میں نے بتایا ہے کہ تقریباً قبرستان آنے سے 200 میٹر پہلے ان کا بائک پنچر ہوا تھا۔ تو علی پیچھے کی طرف چلا گیا اور نعیم قبرستان کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس نے فردوس مارکیٹ میں اپنے اپارٹمنٹ جانا تھا۔ تو جیسے ہی وہ قبرستان کے پاس پہنچا تو بہت زیادہ دھند تو تھی اس دن، کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا اور آخری ڈیٹس چل رہی تھی، دسمبر بھی ختم ہونے والا تھا، 2-3 دن پڑے تھے، دسمبر بھی ختم ہو جاتا 2-3 دن بعد۔ تو جیسے ہی وہ قبرستان کے پاس پہنچا تو اسے ایک بہت زیادہ اسمیل سی آنے لگ گئی، فریگرنس سی آنے لگ گئی، جیسے ہوتے ہی ہے یہ جب کسی میت پر ہم عطر وغیرہ ڈالتے ہیں تو ایک بہت زیادہ تیز ہوتی ہے وہ فریگرنس، تو اسی طرح کی فریگرنس اسے آنے لگی۔ تو نعیم کو لگا کہ شاید قبرستان میں کسی کو دفن کیا ہوگا ابھی، کیونکہ اتنا بڑا قبرستان تھا، کیا پتا، اور اتنا بڑا لاہور ہے کہ کیا پتا کہ کسی نے یہاں پر ابھی دفن کیا، اور اسی لیے وہ فریگرنس آ رہی ہو۔ لیکن جیسے ہی 5-6 قدم نعیم آگے چلا تو اس کے ذہن میں بھی یہی چل رہا تھا کہ یار بہت زیادہ تیز فریگرنس آنے لگی اسے۔ تو قبرستان کی طرف سے اسے ایک سایہ سا نظر آیا، جیسے کوئی ایک بوڑھی عورت، ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں اور وہ چل رہی ہے، اور اس نے نعیم کی طرف دیکھا اور نعیم کو آواز بھی دی کہ نعیم نعیم نعیم، اس طرح کی اسے آواز آئی۔
تو پہلے اسے لگا کہ نعیم کو لگا کہ شاید یہ کوئی اس کا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں تھا۔ اور جب وہ دوسری دفعہ 3-4 قدم اور بڑھانے کے بعد اسے آواز آئی نعیم، تو نعیم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ اور جب وہ فردوس مارکیٹ کے پاس پہنچا 200-300 میٹر اس نے جو دوڑ لگائی، اس کے بعد جب وہ فردوس مارکیٹ کے پاس پہنچا تو لوگ سارے اسے غور سے دیکھ رہے ہیں، جس کے بھی پاس سے نعیم گزر رہا تھا تو وہ اسے بہت ہی زیادہ غور سے دیکھ رہے تھے۔ اور جیسے نعیم نے جب غور کیا تو ان کی نظریں انہیں چبھ رہی تھی کہ نعیم نے کہا کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو میں نے کوئی جرم کر لیا، یہاں سے میں بھاگ کے آیا ہوں تو کیوں مجھے لوگ بار بار دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میں آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیوں لوگ نعیم کو بار بار دیکھ رہے تھے، کیونکہ نعیم کے ساتھ اب یہ چھوٹا سا واقعہ ہو گیا تھا تو نعیم کافی زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ قبرستان کے پاس تو اس نے پوری زندگی گزاری تھی، وہاں سے گزر جاتا تو اسے کوئی مسئلہ پیش تو نہیں آنا تھا، لیکن جب اس نے یہ سب دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا تو اسے کافی زیادہ ڈر لگنے لگ گیا۔ تو اپارٹمنٹ پہ اس نے جانے سے مطلب کہ اس کا ارادہ جو تھا اپارٹمنٹ جانے کا اور سونے کا، اس نے وہ تھوڑا سا رد کر دیا۔ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد چلا جاؤں گا، کیونکہ اس کا دوست عارف جو اس کے ساتھ رہتا ہے وہاں پہ اپارٹمنٹ پہ، اس نے آنا تھا 2 بجے، تو ابھی ٹائم ہو گیا تھا تقریباً 12:30 کا۔ تو اس نے سوچا کہ یار جا کے کسی ہوٹل پر بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ وہ کافی زیادہ ڈر گیا تھا اور اپارٹمنٹ پر وہ اکیلا جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ تو جب وہ ایک ہوٹل پر گیا اور کھانا وغیرہ اس نے آرڈر کر دیا، کیونکہ ہوٹل پہ ایسے تو نہیں بیٹھ سکتا تھا 2-3 گھنٹے یا جتنا بھی ٹائم بچا تھا 2 بجنے میں، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا عارف کا انتظار کرنے میں، جتنا بھی ٹائم لگنا تھا اسے، اس نے کہا کہ چلو کچھ آرڈر کر لیتا ہوں اور یہاں سے کچھ کھا لیتا ہوں۔ بھوک تو اسے بالکل نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ تو جیسے وہ جا کر ایک ہوٹل کہہ لیں یا ریسٹورنٹ کہہ لیں چھوٹا سا، جو اسٹوڈنٹس وغیرہ یا باہر جو ہاسٹلز میں رہتے ہیں وہ جو لڑکے کھانے جاتے ہیں چھوٹی سی جگہوں پر، تو ویسی ایک جگہ تھی، کیونکہ وہاں پہ نعیم ڈیلی کھانا کھاتا تھا اور ایک لڑکا اسے کافی زیادہ جانتا تھا، کیونکہ وہ ڈیلی جو کھانا کھاتے تھے وہاں پہ تو سلام دعا ایک لڑکوں کی ہو جاتی ہے۔ تو وہاں پہ جب جا کے اس نے بیٹھا تو وہاں پہ کافی زیادہ وہاں پہ بھی لوگ اسے نا ایسے ہی چبھتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئے۔ تو اسے بعد میں پتہ چلا کہ جو وہ اسمیل اسے قبرستان کے پاس سے آ رہی تھی، فریگرنس، وہ اب اس کے اندر سے آ رہی ہے۔ تو اسی لیے لوگ جو تھے سارے اسے غور سے دیکھ رہے تھے، تو وہ کافی زیادہ نروس ہو گیا نہیں وہاں پہ۔ تو جب وہ لڑکا جو ہوٹل پر کام کرتا تھا اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی یار کیا کون سی فریگرنس لگائی ہوئی ہے آپ نے، یا کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ تو یہ مجھے 2-3 لوگوں نے کہا ہے کہ یار اس سے تھوڑا سا اٹھا کے تھوڑا دور بٹھا دو، کیونکہ اس نے جو عطر وغیرہ لگایا ہوا ہے بہت زیادہ تیز اور ہمارے سر میں درد ہونے لگ گیا۔ تو نعیم کو تو یہ بات سن کر اس کے جو ہوش تھے، وہ حواس جو تھے وہ سارے اڑ گئے، اسے کچھ ہوش نہیں رہا، اس کے حواس باختہ ہو گئے۔ تو وہ بہت زیادہ وہاں پہ نا پریشان سا ہو گیا کہ یار میں نے تو کوئی فریگرنس نہیں لگائی، عطر نہیں لگایا، تو مجھ میں سے اتنی تیز عطر کی خوشبو کیسے آنے لگ گئی؟ اور اتنی تیز کے ساتھ والے جو لوگ اس کے پاس بیٹھے انہیں بھی اس بات سے ایک مسئلہ سا ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو۔ نعیم کو خود بھی بہت زیادہ جو تھی وہ خوشبو سی وہ نعیم کو بھی آ رہی تھی، لیکن نعیم نے سوچا کہ شاید میں نے وہاں پر جو اسمیل کی ہے تو شاید ابھی تک میرے دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، اور کافی زیادہ اسے سر میں بھی درد ہونے لگ گیا، اور ساتھ والے لوگ بھی اسے کافی زیادہ غور سے دیکھ رہے تھے اور گور کر دیکھ رہے تھے۔ تو نعیم نے فیصلہ کیا کہ یار جو اس نے آرڈر کیا ہے وہ لیتا ہے ساتھ اپنے، وہ پیک کروا لے گا اور چلا جائے گا اپارٹمنٹ پر۔ نعیم اس ٹائم پہ بہت زیادہ ڈر چکا تھا اور اس کا ارادہ تو نہیں تھا اپارٹمنٹ پہ جانے کا، لیکن اس اسمیل کی وجہ سے اور لوگوں کی پریشانی کی اور لوگوں کی غور کر دیکھنے کی وجہ سے اسے اپارٹمنٹ پر جانا ہی پڑ گیا۔ جب وہ اپارٹمنٹ پر پہنچا تو ڈرا وہ بہت زیادہ تھا، تو اس نے سارے کمروں کی لائٹس آن کر دی اور اس نے ارادہ کیا کہ یار یہ جو اسمیل ہے یا فریگرنس ہے یا جو بھی ہے اسے ختم کرنے کے لیے نہانا تو پڑے گا۔ تو گیزر نہیں تھا ان کے اپارٹمنٹ پر کیونکہ سردی بہت تھی اور ٹھنڈا پانی تھا، تو اس نے پھر بھی ارادہ کر لیا کہ یار نہا لیتا ہوں، شاید یہاں سے جو اسمیل آ رہی ہے اس میں سے وہ غائب ہو جائے۔ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، دل اس کا بہت زیادہ تیز دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ نہا لوں۔ تو وہ واش روم میں گھس گیا، اس نے سارے کمروں کی پہلے لائٹس آن کی کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کافی زیادہ، اور
اس نے کپڑے وغیرہ اتارے اپنے اور واش روم کا دروازہ بھی بند نہیں کیا اس نے، اور وہ اس نے نہانا سٹارٹ کر دیا۔ جیسے ہی وہ نہا رہا تھا تو اسے لکڑی کے ساتھ جیسے چلتے ہیں بوڑھے لوگ اور آواز آتی ہے ٹھک ٹھک ٹھک، تو اس طرح کی آواز اسے آنے لگ گئی۔ تو ایک نعیم تو پہلے بھی بہت زیادہ ڈر چکا تھا، تو جب اسے یہ آواز آئی تو اور بھی زیادہ ڈر گیا وہ۔ اس نے دروازے سے جھانک کر دیکھا نا جب، تو واش روم کے دروازے کے سامنے ایک اور ان کا کمرہ تھا، تو اس کمرے سے نعیم کو کسی عورت کے گزرنے کا احساس ہوا۔ اسے نظر آیا کہ کوئی عورت لکڑی کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ اس دروازے سے گزر رہی ہے اور اندر کی طرف جا رہی ہے، اور بہت زیادہ ڈر گیا۔ اس نے واش روم کا دروازہ ایک دفعہ بند کر دیا، لیکن جب اسے دوبارہ آواز آئی نا کہ نعیم اندر آؤ، تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر گیا اور بے ہوش ہو گیا واش روم کے اندر، کیونکہ پہلے اسے صرف سایہ سا نظر آیا تھا اور اسے آواز سنائی دی تھی۔ تب تک وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا وہم ہو سکتا ہے، لیکن وہم کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں سے اتنی تیز وہ جو فریگرنس تھی وہ آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے کی وجہ سے نعیم واش روم کے اندر ہی بے ہوش ہو گیا۔ تو 3 یا 4 منٹ وہ بے ہوش رہا۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ واش روم کے اندر ہی لیٹا ہوا تھا، تو اس نے جلدی سے کپڑے پہنے، جو اس نے اتارے تھے وہی خوشبو والے کپڑے اس نے دوبارہ سے پہنے، کیونکہ وہ پہلے بھی کافی زیادہ ڈر چکا تھا اور اسے اندازہ نہیں رہا کہ میں کوئی اور کپڑے پہن لوں، یا اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اندر کمرے میں جاؤں کپڑے اٹھانے اس کے ساتھ کچھ وہ مخلوق کچھ کر نہ دے۔ تو اس نے وہ کپڑے پہنے اور جلدی سے بھاگ کر باہر چلا گیا اپارٹمنٹ سے۔ تو ابھی ٹائم تھا تقریباً 1 بجنے کے قریب تھا، اور اس کے دوست نے عارف نے آنا تھا 2 بجے، جو اس کے ساتھ اسی اپارٹمنٹ پر رہتا تھا۔ وہ 2 بندے ہی، 2 کمرے تھے اپارٹمنٹ کے، اور 2 بندے ہی اس اپارٹمنٹ میں رہتے تھے، اور دونوں الگ الگ روم میں ہی رہتے تھے، عارف اور نعیم۔ نعیم ایک سردی کی وجہ سے بھی کانپ رہا تھا، دوسرا اس کے ساتھ جو واقعہ ہو گیا اس وجہ سے بھی وہ کانپ رہا تھا۔ تو جیسے ہی وہ اپارٹمنٹ کے باہر گیا تو اسے دوبارہ سے آوازیں آنا سٹارٹ ہو گئیں، لیکن 1 بجے کا ٹائم تھا اور گلی میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا اس وقت پہ جو وہاں سے گزر رہا ہو، یا وہاں سے کوئی چہل قدمی نہیں تھی وہاں پہ اس روڈ پہ۔ تو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا نعیم وہاں پہ، تو اسے پتہ نہیں چلا، اس سے گلی میں ہی نیند آ گئی یا وہ دوبارہ سے بے ہوش ہو گیا۔ اب اسے خود نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا گلی میں، کیونکہ اس نے جو مجھے یہاں پہ یہ سٹوری بتائی ہے۔ تو جب اسے ہوش تب آیا جب اس کا دوست عارف آیا نا 2 بجے واپس، تو اس نے دیکھا کہ یار نعیم تو یہ گلی میں بے ہوش ہے یا سویا ہوا ہے۔ تو جب اس نے نعیم کو اٹھانے کی کوشش کی تو نعیم اٹھ نہیں رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے 1-2 دوستوں کو بلایا اور اسے نعیم کو ہسپتال لے کر گئے، اور تب جا کر نعیم کو تھوڑا سا ہوش ہے، اور اسے تقریباً 105 پر بخار تھا، اور 3 سے 4 دن اسے اتنا تیز ہی بخار رہا، اور اس کے بعد نعیم نے لاہور چھوڑ دیا۔ اور ابھی بھی کبھی کبھی اسے یہ آوازیں آتی ہیں، کوئی اس کا نام لے رہا ہے، اور ابھی بھی کبھی کبھی اسے آوازیں آتی ہیں کہ لکڑی کے ساتھ کوئی چل کر اس کے پاس سے گزر رہا ہے۔ تو یہ تھی نعیم کی سٹوری، کیونکہ نام میں نے یہاں پر چینج کر دیا، اصل نام میں نہیں بتانا چاہ رہا۔ تو دعا کریں اس کے لیے کہ جو بھی مخلوق ہے اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی یہ بھی آپ مجھے لازمی سے کمنٹس میں بتائیے گا، اور نعیم کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور بیل آئیکن دبا دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، سٹوری کو شیئر کر دیں اگر آپ کو اچھی لگی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔